الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله أو كما قال رواه البخاری. آج میرا عنوان یہ ہے کہ انسانیت موت کے دروازے پر. اس کو میں دو شقوں میں کروں گا، ایک آج اور ایک انشاءاللہ پھر. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور فتح، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے، اب آپ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں اور استغفار کریں، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو پیغمبر انسانیت نے اللہ کی مرضی کو پا لیا کہ اب وقت رحلت قریب آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا ارادہ کیا کہ حج ادا فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، اور پھر آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور پھر سفر طے کرتے کرتے مکۃ المکرمہ پہنچے، طواف ادا فرمایا، طواف کے 2 نفل پڑھے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پھر صفا مروہ کی سعی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے سعی کے دوران، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں مینا تشریف لے گئے، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات تشریف لے گئے، ظہر عصر کی نماز اکٹھی ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں حقوق ہر قسم کے بیان فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں یہ فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. ایک دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق گواہی طلب کرے گا، تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس پر مجمع عام سے پرجوش صدائیں بلند ہوئی، انکا قد بلغتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام احکام پہنچا دیے، وَأَدَّیتا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرض رسالت ادا کر دیا، ونصحتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھی، ایک دفعہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دوسری دفعہ مجمع کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہم اشہد، اے اللہ مخلوق کی گواہی سن لیجئے، اللہم اشہد، اے اللہ مخلوق کا اعتراف سن لیجئے، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جائیے۔ اس کے بعد شاہ فرمایا جو لوگ موجود ہیں وہ لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں میری ہدایات پہنچاتے چلے جائیں۔ ممکن ہے کہ آج کے بعد سامعین سے زیادہ پیام تبلیغ کے سننے والے اس کلام کی محافظت کریں۔ رب مبلغ او آسام فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ ایک مصری عالم نے فرمایا قال احد من العلماء المصر اذا، فرض کرو، اذا سأل اللہ سبحانہ وتعالی، اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا عن الجبرائیل، جبرائیل سے، این ترکت الامانہ، ارے جبرائیل وہ دین کی امانت جو تمہیں دی تھی وہ کہاں چھوڑے؟ فیقول ادیتها الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امانت تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ وَإِذَا سُئِلَ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول بلغتها الی الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ وہ امانت تو میں نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تک پہنچا دی۔ وَإِذَا سُئِلُ الصحابہ، اگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا گیا این ترکتم الامانہ، تم نے وہ امانت کہاں چھوڑی؟ فجوابہم سہل فیقولون قبورنا تشہد فی العالم، اے اللہ ہم آپ کے دین کا پیغام دینے کے لیے پوری دنیا میں گئے، یہاں تک کہ ہماری موتیں واقعہ ہوئی اور ہماری قبریں وہیں بن گئی۔ پھر فرمایا اذا سئلنا، اگر ہم اور آپ سے پوچھا گیا، یہ سوال تو ہونا ہے، مردوں سے بھی ہونا ہے، عورتوں سے بھی ہونا ہے، کیونکہ دین صحابہ نے بھی پہنچایا، صحابیات نے بھی پہنچایا، آدھا علم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے پہنچا۔ تو فرمایا ہمارا کیا جواب؟ فَنَتَفَكَّرْ ماذا جوابنا، ہمارا کیا جواب ہوگا، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ دین کی امانت ہمارے ذمہ ہے، اس امانت کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی صلاحیت، اپنی جان، اپنا مال لگائیں، تاکہ اللہ ہمارے ذریعے سے اس دین کی آواز کو، اس کلمے کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دے، ورنہ ہمارے پاس آخرت میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوسری نشست میں انشاءاللہ پھر میں تذکرہ کروں گا آپ وسلم کی وفات کا، عنوان ایک ہی ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔